بزم رحمت عالم کمیٹی کے زیر اہتمام شب معراج کے موقع پر 16واں سالانہ جلسے کا آج شام بعد نماز عشاء قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں بزم رحمت عالم کمیٹی کے بانی مجیب ایڈوکیٹ نے حافظ مظفر حسین خان بندے نوازی کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے فرزندان توحید سے کثیر تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل کی ہے۔ بزم عالم کی جانب سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 27 جنوری بروز پیر کو قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں ایک مرکزی جلسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ بزم رحمت عالم کے جانب سے 16واں جلسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پچھلے 16 سال سے بزم رحمت عالم کی جانب سے تینوں جو بڑی راتیں ہیں، شب معراج، شب برات اور شب قدر میں قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ جو بھی جلسے ہوتے ہیں بزم رحمت عالم کی جانب سے مجاہد اہل سنت خطیب العصر ہمارے حافظ صاحب کے قیادت میں ان کی نگرانی میں یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس سال کی اس جلسے کی اہمیت یہ ہے کہ بزم رحمت عالم کے جانب سے اس سال کے اس جلسے کا جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے لبیک یا اقصی۔ فلسطین کے حالات سے ہم لوگ سب واقف ہیں۔ فلسطین میں جس طرح سے 1 سال سے بھی زیادہ وقفے میں اسرائیل نے جس طرح سے بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، جس طرح سے انسانی حقوق کو تار کیا ہے، اور جس طرح سے تقریباً 50,000 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، جس میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں، ایسے صورتحال میں اب سیز فائر کے بعد بھی غازہ ایک قبرستان بن چکا ہے، ایک سٹی آف، بس وہاں پہ کچھ نہیں سوائے کھنڈر کے۔ تو ان حالات میں یہ شب معراج، کیونکہ شب معراج کا تعلق کہیں نہ کہیں مسجد اقصی سے جڑا ہوا ہے، اور شب معراج کا جو واقعہ ہمارے علماء کرام سے، ہمارے خطیب العصر سے بھی ہم سالوں سے سنتے آئے ہوئے ہیں کہ شب معراج کا جو واقعہ ہے وہ اس میں مسجد اقصی کی ذکر کے بغیر وہ واقعہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو کیونکہ مسجد اقصی بھی فلسطین کے سرزمین میں ہے، تو ان حالات میں سیز فائر کے باوجود بھی جو حالات اس وقت فلسطین میں ہیں، اور کیونکہ فلسطین کی آزادی کی ایک بڑی جنگ ہے جو طویل عرصے سے فلسطینی عوام لڑ رہے ہیں، اور وہاں پہ جس طرح سے اسرائیل ان لوگوں کو نشانہ بناتا ہے، فلسطینیوں کو، ان لوگوں کو شہید کرتا ہے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ آواز اٹھائیں، کیونکہ شب معراج ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ مسجد اقصی کی بھی ہم بات کر سکتے ہیں، سرزمین فلسطین کی بھی بات ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس اہمیت کے حساب سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 16واں جلسہ ہے ایک اہمیت کا حامل ہے، اور قلی قطب اسٹیڈیم کے ایک وسیع اسٹیڈیم میں اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس جلسے سے انشاءاللہ تعالی اس سال کشمیر سے تشریف لانے والے غلام رسول حامی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت، عالم دین ہے، جموں کشمیر سے ان کا تعلق ہے، ایک حرکیاتی شخصیت ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے یہ وابستہ ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا ایک جال ہے ان کا سبھی کشمیر کی ویلی میں، تو وہاں سے وہ تشریف لا رہے ہیں، کل وہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اطہر حسن ضیائی صاحب یہ بھی اتر پردیش سے تشریف لا رہے ہیں، اور خاص کر پیر طریقت شمیم الزماں صاحب کلکتہ سے بھی تشریف لا رہے ہیں، ان لوگوں کے خطابات ہوگے، اور یقیناً خطیب العصر مجاہد اہل سنت کا بھی خصوصی خطاب ہوگا۔ تو میری یہ گزارش بزم رحمت عالم کی جانب سے ہے کہ سبھی عامة المسلمین سے گزارش ہے کہ وہ اس جلسے سے زیادہ تعداد میں شرکت کرتے ہوئے کامیاب کریں، اور میں ابھی گزارش کرتا ہوں کہ خطیب العصر اس موقع پہ کچھ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز صحافی حضرات، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا، اور معزز ناظرین و سامعین، ابھی صدر و بانی بزم رحمت عالم کمیٹی آپ حضرات سے جو ہے اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ بزم رحمت عالم کمیٹی کی جانب سے یہ 16واں
مرکزی میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے، سال ہے گزشتہ کی طرح جو 16 سال سے چلتے آ رہے ہیں، تو اس سال بھی یہ جلسہ قلی قطب شاہ گراؤنڈ کے جو ہے وسیع عریض میدان پر ہمیشہ کی طرح انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے جلسے کا، اور اس میں معزز نامور شخصیتیں جو عالم دین ہیں ان کی آمد کا بھی تذکرہ آپ نے کر دیا ہے۔ تو اب مزید کہنا یہ ہے کہ عوام الناس سے جب اس قدر سہولت کے ساتھ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب منعقد کرنے کے لیے بزم رحمت عالم نے جو خوب گوناگون کوشش کرتے ہوئے آپ کی سہولت کے لیے وسیع و عریض میدان میں قلی قطب شاہ کے جو ہائی کورٹ کے بالکل روبرو ہے کہ انتظامات کو خطیت دے رہے ہیں اور تقریباً دے دیا گیا ہے آپ کی عوام کی سہولت کے لیے۔ تو میری گزارش ہے بالخصوص نوجوانوں سے اور بالعموم بزرگان ملت سے کہ وہ ذوق در ذوق اس بزم کے اجلاس میں تشریف لائیے اور پھر معزز علماء اکرام کے زرین خطابات کو جو ہے سماعت فرمائیں۔ اور پھر ایک خصوصی گزارش میری یہ ہے کہ عموماً جو یہ سننے میں آتا ہے یا میڈیا کے حضرات کی جانب سے یہ کوئی ایک آدھ چینل پہ چلا دیتے ہیں، یا حقیقت بھی ہوتا ہوگا کہ ٹکڑیاں نکلتے ہیں، ٹکڑیاں نکل کر جو ہے سائلنسراں نکال کر راتوں میں گشت کرتے پھرتے ہیں، بجائے وہ ٹکڑیوں پہ نکل کے گروپاں بنا کے یہ آوازہ شور و پکار کے بجائے کہ بہترین محفل سجی ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کے لیے، تو ذکر کا حصہ بنے، اسے لہو لعاب سے بھی بچ جائیں گے اور یہ تمام خرافات سے بچ جائیں گے، اور دیکھنے والوں کو بھی جو ہے ایک معتبر انداز نظر آئے گا آپ کا، کیونکہ یہ انتہا سے زیادہ چچورے پانے کی حرکت ہے۔ ایک تو مقدس رات ہے، پھر وہ مقدس رات کا احترام کس طریقے سے کرنا ہے، یا تو عبادت کے ذریعے کرنا ہے، یا ذکر و اذکار کے ذریعے کرنا ہے، یا تو پھر واعظ و نصیحت کرنا ہے یا واعظ و نصیحت کو سننا ہے، اس طریقے سے رات کو گزارنا چاہیے۔ میری پرخلوص جو ہے گزارش ہے نوجوانان ملت سے کہ ضرور وہ جوش و جذبے کے حامل تو ہیں، کہ ضرور جوش و جذبے میں کبھی کوئی کمی نہ کریں، مگر کوئی ایسا کام بھی نہ کریں کہ آپ کے جوش و جذبے کو جو ہے انگشت نمائی کا جو ہے موقع دیا جائے، کہ عموماً آپ انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ باوضو جو ہے جلسہ گاہ میں تشریف لائیے، اور جلسہ گاہ میں بیٹھنے کے لیے بہترین جو ہے کافی وسعت بھی ہے، اور پھر انتظامات بھی جو ہے بیٹھنے کے لیے ساری سہولتیں مہیا کی گئی ہیں، اور الحمدللہ آ کر اس سے استفادہ حاصل کریں، اور ذوق در ذوق شرکت کرنے کی گزارش کرتا ہوں۔ پھر بالخصوص خواتین کے لیے جو ہے پردے کا جو ہے بہترین اہتمام کیا گیا ہے، اور بہترین جو ہے سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ خواتین بھی جو ہے اگر تشریف لانا چاہتے ہیں اپنے مرد حضرات کے ساتھ تو ضرور